آج سے ٹھیک 33 سال قبل میری عدالت میں سابقہ اٹارنی جنرل اور پیپلز پارٹی کے رہنما یحییٰ بختیار صاحب نے میر خلیل الرحمان بانی جنگ اخبار، لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت علی اور مون ڈائجسٹ کے ایڈیٹر ادیب جاودانی کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر رکھا تھا۔ انہوں نے یہ مقدمہ ہرجانے کی طلب کے لیے نہیں بلکہ تعزیرات پاکستان کی دفعات 500، 501 اور 502 کے تحت درج کروایا تھا، جس میں ہتک عزت کی سزا 2 سال قید ہے۔ مقدمہ سپریم کورٹ سے واپس گھومتا ہوا دوبارہ میری عدالت میں آیا تھا کہ اس پر پہلا فیصلہ بنیادی عدالت یعنی سب ڈویژنل میجسٹریٹ کوئٹہ ہی کرے گا۔ مقدمہ دراصل جسٹس صاحب کے ایک انٹرویو کی وجہ سے قائم ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھٹو کو اس کے وکیلوں نے مروا دیا۔ یوں تو یہ انٹرویو جنگ اخبار میں چھپا تھا، لیکن ہمارے مرحوم دوست ادیب جاودانی نے شوق خودکشی میں اپنے رسالے مون ڈائجسٹ میں بھی اسے چھاپ دیا تھا، اور وہ بھی ان دو بڑوں کی ہم رکابی میں کوئٹہ کی پیشیاں بھگت رہے تھے۔ مقدمے کے ساتھ یحییٰ بختیار صاحب نے 29 صفحات پر مشتمل ذوالفقار علی بھٹو کی ایک تحریر بھی جمع کروائی تھی، جس کا عنوان تھا روپ راؤنڈ یحییٰ بختیار، پھندا یحییٰ بختیار کے گرد۔ یہ تحریر بھٹو نے اپنی پھانسی سے چند دن قبل تحریر کی تھی، اسی لیے اس میں بار بار قطر بیونت کا عمل نظر آتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے بھٹو صاحب اس دوران انتہائی پریشانی کے عالم سے گزر رہے تھے۔ جب کبھی پیشی کا دن ہوتا، پورے کوئٹہ میں ایک میلے کا سماں ہوتا۔ چھوٹے سے شہر میں ہر کوئی اس دلچسپ مقدمے کی کارروائی براہ راست سننے کے لیے کشاں کشاں عدالت کی طرف آ نکلتا۔ کارروائی کے دوران جب یحییٰ بختیار صاحب کے بیان کا مرحلہ آیا تو جسٹس شوکت علی نے ایک درخواست جمع کروائی کہ وہ خود براہ راست یحییٰ بختیار صاحب پر جرح کریں گے۔ یحییٰ بختیار صاحب نے اس کے جواب میں پریوی کانسل، سپریم کورٹ اور دیگر ملکوں کی عدالتوں کے فیصلے پیش کیے اور ثابت کیا کہ اگر جسٹس صاحب عدالت میں مجھ سے براہ راست سوال یا جرح کریں گے تو پھر وہ عدالت میں بذریعہ وکیل پیش ہونے کا استحقاق کھو دیں گے۔ جسٹس صاحب بڑے اہتمام سے عدالت آیا کرتے تھے۔ ایک دن پہلے ان کا اسٹاف آ کر ان کی رہائش وغیرہ کا بندوبست کرتا، وکیل آتے اور یوں عدالت کے روبرو پیش ہوتے۔ اس کروفر اور اہتمام کے عادی جسٹس صاحب نے فوراً اصالتاً بحث سے انکار کر دیا اور وکیل کی سہولت پر انحصار کیا۔ پاکستان کا عدالتی نظام ہر شہری کو بذریعہ وکیل عدالت کا سامنا کرنے کا حق دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں قانون اور اس سے متعلقہ علم اس قدر وسیع اور پیچیدہ ہو چکا ہے کہ اگر کوئی عام شخص کسی ماہر کی خدمات حاصل نہ کرے تو یہ خطرہ بہت حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنا مقدمہ محض قانونی مشگافیوں کی وجہ سے ہار جائے گا۔ یہ تو ایک عام شہری کی بات ہے۔ سرکار میں دن رات کام کرنے والے ملازمین کے لیے بھی وکلاء کا خصوصی بندوبست کیا گیا ہے۔ اس لیے پاکستان کا تمام انتظامی ڈھانچہ مرکز میں اٹارنی جنرل اور صوبوں میں ایڈوکیٹ جنرل اور ان کے اسٹاف کے ذریعے عدالتوں میں پیش ہوتا ہے۔ اہلکاروں کے براہ راست پیش ہونے میں وہی خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں مقابل کا کایاں اور ماہر وکیل کسی سرکاری آفیسر، معمولی اہلکار، حتیٰ کہ انتظامی اور سیاسی سربراہ کو قانون کی بھول بھلائیوں میں الجھا کر عدالت سے حقائق کے منافی فیصلہ حاصل نہ کر لے۔ اسی صورتحال کو پیش نظر رکھ کر آئین پاکستان میں آرٹیکل 248 شامل کیا گیا، جو صدر، گورنر، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، وزراء اعلیٰ اور صوبائی وزراء کو اپنے سرکاری معاملات اور فرائض کی بجاوری کے سلسلے میں عدالت کے سامنے پیش ہونے سے استثناء دیتا ہے۔ ان اقدامات کے دفاع کے لیے پورے ملک میں اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرلز کا وسیع عملہ موجود ہے، جو ایک معمولی پٹواری، تھانے دار سے لے کر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے اٹھائے گئے اقدامات کا عدالت میں دفاع کرتا ہے اور وضاحت پیش کرتا ہے۔ کل جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اپنا یہ استحقاق پس پشت ڈال کر عدالت عظمیٰ کے سامنے ان کے بلانے پر رضاکارانہ طور پر پیش ہو گئے، کیونکہ عدالت نے انہیں محض تسکین نظر کے لیے بلایا تھا، ورنہ مقدمے کی تمام کارروائی تو بخوبی چل رہی تھی۔ وزیر اعظم کے خود پیش ہونے کے بعد سب سے پہلے عدالت کے معزز جج حضرات کو یہ حکم جاری کرنا چاہیے تھا کہ چونکہ معزز وزیر اعظم عمران خان صاحب اب خود اصالتاً عدالت کے سامنے پیش ہو چکے ہیں اور وہ اپنے فرائض منصبی کے حوالے سے اپنا دفاع بھی خود کر رہے ہیں، اس لیے قانونی طور پر اب وہ بذریعہ اٹارنی جنرل پاکستان عدالت میں نمائندگی کا حق کھو چکے ہیں۔ اس لیے آج سے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے دفاتر کو بند کیا جاتا ہے اور اس کے ماتحت تمام وکیل جو اس ملک کے خزانے پر کروڑوں روپے ماہانہ کا بوجھ ہیں انہیں فارغ کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ حکم بھی سنایا جا سکتا تھا کہ جس ملک کا وزیر اعظم عدالت میں خود پیش ہو کر اپنے افعال کا دفاع کر سکتا ہے، اس کے گورنروں، وزراء اعلیٰ، وزیروں، سیکرٹریوں، ڈائریکٹروں، آئی جی حضرات اور دیگر تمام سرکاری اہلکاروں کو بھی اس عظیم مثال کی پیروی کرنی چاہیے اور انہیں بھی آئندہ سے اصالتاً پیش ہونا چاہیے۔ اس مثال کو قائم کرنے کے لیے آج کے بعد سے صوبوں میں قائم تمام ایڈوکیٹ جنرلز کے دفاتر بھی بند کیے جاتے ہیں اور پروسیکیوشن کے صوبائی محکمے بھی
مکمل طور پر ختم کیے جاتے ہیں۔ تھانے کا تفتیشی، FIA کا ڈائریکٹر یا دیگر اہلکار خود اپنی کارگزاری کا عدالتوں میں دفاع کریں۔ وکیلوں کے ذریعے پیش ہونے والی عیاشی ختم ہونی چاہیے۔ اگر عدالت ایسا کر دیتی ہے تو پھر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ عام آدمی بھی اپنے مقدمات کا خود دفاع کرے، کیونکہ اگر عام آدمی کی جانب سے وکیلوں کی فوج ظفر موج پیش ہو رہی ہو اور دوسری جانب سے ایک نہتہ سرکاری آفیسر، اہلکار اور وزیر، یہاں تک کہ وزیر اعظم پیش ہو رہا ہو، تو پھر انصاف ناممکن ہے۔ اس لیے مورخہ 11 نومبر 2021 وزیر اعظم کی عدالت میں اصالتاً پیش ہونے کے بعد تمام وکلاء کے لائسنس بھی کینسل کر دینے چاہیے اور اس پیشے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دینا چاہیے۔ سرکاری اہلکاروں، وزراء اعلیٰ اور وزیر اعظم کو ذاتی حیثیت سے طلب کرنے کا فیشن چند سالوں سے شروع ہوا ہے۔ یہ منظر سب سے پہلے بلوچستان ہائی کورٹ میں جسٹس افتخار محمد چودھری اور لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس خلیل رمدے کی عدالتوں میں نظر آنا شروع ہوا۔ کیا زبردست سین ہوتا! پولیس والا، FIA والا اور وابڈا والا سہا ہوا عدالت کے روبرو تماشا بنا ہوتا اور لوگ جج صاحب کی جرت پر داد دیتے۔ ہمارے دوست جج طارق محمود اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ میں جج تھے۔ انہوں نے ایک دن کہا تھا، آدھی کالی اور آدھی خاکی والے کو بلا کر ڈانٹتے ہو، پوری خاکی والوں کو بلاؤ تو جانے۔ عدالتوں میں اصالتاً بلانے میں مثال دی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو عدالت میں پیش ہوتے تھے۔ ان سب سے پلٹ کر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ خلفائے راشدہ کے دور میں وکلاء کی کون سی فوج ظفر موج تھی جو موکلوں کا دفاع کرتی پھرتی تھی؟ آپ کے عدالتی نظام کا سارا ڈھانچہ طاغوت کے اینگلو سیکسن قانون پر مبنی ہے اور آپ مثالیں اسلام کے عادلانہ نظام کی دیتے ہیں۔ آپ اپنا شوق خود نمائی پورا کر لیں اور تسکین نظر کے لیے اپنے روبرو جس کو چاہے بلا لیں، اس ملک میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔